اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوم، اور جس دن یحشرہم، وہ انہیں جمع کرے گا، وما، اور جنہیں یعبدون، وہ پرستش کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، فیقولو، تو وہ کہے گا، انتم، کیا تم، ازللتم، تم نے گمراہ کر دیا، عبادی، میرے بندوں کو، ہاؤلائی، یہ ہیں، ام ہم، یا وہ، ضلوا، بھٹک گئے، سبیلا، راستہ۔ اور جس دن وہ جمع کر کے بلائے گا ان کو جن کو وہ پوجتے تھے اللہ کے سوا، پھر ان سے کہے گا، کیا تم نے بہکایا میرے ان بندوں کو، یا وہ آپ ہی بہکے رہے؟ یہ بات ان سے کہی جائے گی۔ اچھا، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہوں گے، ان کے سامنے ان کو کیا جائے گا۔ اللہ کے لیے کیا محال۔ اب یہاں پہ زیادہ جو بات بنتی ہے نا، اگر آپ غور کریں تو وہ پتھر کی مورتیاں، اگر آپ سمجھتے ہو کہ صرف ہوئی، اب یہ کبھی مت سوچئے گا کہ کوئی ایسی امیجنری سی کوئی چیز انہوں نے بنا لی تھی، ایسی تخیلاتی، جس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ ہوا یہ کہ جتنے بھی جس چیز کو انہوں نے بت بنایا، وہ اپنے وقت کا کوئی انسان تھا، وہ اپنے کردار کے لحاظ سے یا اپنی حیثیت کے لحاظ سے بڑا اہم تھا۔ پھر کیا ہوا، وہ بندہ مر گیا، وہ چیز نہ رہی، پھر اس شیطان نے کہا کہ تم اس کی شبیہ بناؤ، اس کے سامنے کچھ تمہارے ہونا چاہیے، تو وہ کسی نہ کسی طرح ریلیٹ کرتے تھے۔ یہ چیزیں ان کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اب یہ سمجھ لیں کوئی بھی تھا، اب انسانوں میں ہم انسانوں کے تو بھی پیچھے لگے رہتے ہیں نا، ان کو اپنا سب کچھ سمجھ لیتے ہیں اور اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اب کسی کے ہم روب میں آئے ہوئے ہیں، کسی کے خوف میں مبتلا ہیں، کوئی مال دولت، کوئی اثر و رسوخ والا ہے، ہم اس کی غلامی میں آ جاتے ہیں، اور وہ جیسے کرتا ہے کہتا ہے ویسے کرتے ہیں، گویا کہ اللہ کے سوا ہم اس کی بندگی میں لگ گئے، اس کی جی حضوری میں تو آ گئے۔ وہ کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، وہ مال ہو سکتا ہے، وہ خواہشیں ہو سکتی ہیں، تو اللہ ان کے سامنے موجود کریں گے اور ان سے پوچھا جائے گا، بتاؤ تم نے ان سے کہا تھا یا خود ہی یہ ایسے بھٹک گئے تھے؟ اب کوئی گنجائش کی صورت باقی نہیں بچے گی، یعنی جو جھوٹا ہوگا نا، جو دغا باز، دھوکے باز ہوگا، وہ جو ہیلے بہانے کرے گا، تو ان ہیلوں اور بہانوں کو بھی اس کے سامنے موجود کیا جائے گا، اس کو مکمل طور پر ایکسپوز کیا جائے گا، اس سے تسلیم کروایا جائے گا۔ وہ ایسی عدالت لگے گی، وہ پورے کا پورا ثابت کرے گی، جو جتنا دغا باز جھوٹا ہوگا، جس نے جتنا فریب دیا ہوگا، اس سے کوئی بچ نہیں سکے گا۔ وہ پورے کا پورا وہ منظر پیش کیا جائے گا، وہ تب بھی لیت و لال سے کام کرے گا۔ پھر اس کے جسم کے اعضاء سے پوچھا جائے گا، پھر زبان خاموش کرا دی جائے گی، پھر جسم کے اعضاء بتائیں گے، حقیقت بتائیں گے کہ ہاں اس کے ساتھ یہ ہوا تھا۔ آج دیکھتے نہیں ہیں کہ اگر کچھ ایسا حادثہ ہو جائے، بتانے والا بتانے جتنا نہ رہے، تو پھر کیا کیا جاتا ہے، اس کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے، اس کے جسم کے اعضاء کچھ حصے لیے جاتے ہیں، پھر ان کو انالائز کیا جاتا ہے، پھر وہ چیزیں، وہ جو واقعات، جو حالات، جو چیزیں اس پر اثر انداز ہو چکی ہوتی ہیں، وہ اس کا گویا کہ اس کے اندر اس کا اثر موجود ہوتا ہے،
پھر وہ بتاتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ ہوا یا اس نے یہ کیا، تو جسم کے حصے ہی بتا رہے ہیں نا۔ اب کچھ یہ اس انداز سے بتا رہے ہیں، وہاں رب کی ذات ان سے ڈائریکٹ بتلوائے گی تو بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اللہ یہ بتا رہے، تم اگر کسی پر ٹال دو گے نا، جی ہم نے تو فلاں کے لیے کیا تھا، فلاں عمر مجبور تھا، یہ تھا سارا، تو وہ کہیں گے ہم نے ان کی کوئی منتیں نہیں کی تھیں، ہم نے ان کو نہیں کہا تھا، یہ خود ہی اس طرف چل پڑے تھے، ہم نے تھوڑی کہا تھا ان کو کہ تم ایسے کرو۔ تو جو خود اگر وہ انسانوں میں سے ہوئے، وہ خود تو دھرے ہوئے ہوں گے نا، خود تو پکڑے کھڑے ہوں گے، وہ یہ کہیں گے کہ اگر ہم راہ راست پر ہوتے تو آج ہمارا حال یہ ہوتا۔ کیا یہ خود سمجھدار نہیں تھے؟ کیا خود ان کو عقل نہیں تھی؟ یا یہ گویا کہ پوری طرح ان پر لان تان ہوگی اور ان کو کوئی راستہ سجھائی نہیں دے گا۔ اب کیا بولنے کو رہ کیا جائے گا جب اس کے جسم کے حصے اس کے خلاف بولیں گے؟ وہ جن کے لیے کیا کرتا تھا، جس اولاد کے لیے، جس دوست و احباب کے لیے، جن رشتہ داروں اور تعلق داروں کے لیے، یہ کیا کہیں گے؟ وہ سب کے سب اس کے حضور حاضر ہوں گے اور کسی کی مجال نہیں ہوگی، سب کے سب بے بس ہوں گے۔ یہ آپ کو وقت سے پہلے اللہ خبردار کر رہے ہیں کہ دیکھو باز آ جاؤ، اپنے آپ کو ٹھیک کر لو۔